کتابوں میں واقعہ آتا ہے، یوں آیا کہ ایک آدمی شیطان کے پاس اس کا پیروکار گیا، شیطان کو بتایا فلاں عبادت گزار جو سارا دن نمازوں میں روزوں میں گزار دیتا ہے، جو ساری راتیں نوافل میں گزار دیتا ہے، وہ مر گیا۔ تو شیطان اس پر خوش نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں جب ایک عام سا عالم مر گیا، اب شیطان کو بتایا گیا فلاں مقام پر ایک عالم فوت ہو گیا، تو شیطان بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اب شیطان کے متبعین بیٹھے ہیں، سوال کرتے ہیں، جب آپ کو کسی نیک بندے، کسی عبادت گزار کی موت کا پتہ چلتا ہے تو آپ خوش نہیں ہوتے، لیکن آپ ایک عالم کی موت پر زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ تو شیطان انہیں تعلیم دینے کے لیے چند ساتھیوں کو لیتا ہے، ایک عابد عبادت گزار کی مجلس میں جاتا ہے، سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے میرا سوال یہ ہے، کیا یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں ایک مرغی کے انڈے میں بند کر دے؟ اب وہ عبادت گزار کہتا ہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان اسے کہتا ہے اللہ تو قادر ہے، جس نے مخلوقات بنائی ہیں وہ ضرور کر سکتا ہے۔ اب جب شیطان وہاں سے چلا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اب اس کے دل میں وسوسہ ڈل گیا کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور یہ وسوسہ اسے کفر کے قریب کھینچ لائے گا۔ پھر یہ شیطان ایک عالم کے پاس جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سوال کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو مرغی کے ایک انڈے میں بند کر دے؟ تو وہ عالم فرمانے لگے ہاں اللہ قادر ہے، زمین و آسمان کو، جنت و جہنم کو، ساری مخلوقات کو ایک انڈے میں بند کر دے، اس لیے کہ اللہ تو خالق کائنات ہے۔ تو شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، جب میں کسی کے اوپر قابو پا لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی دل میں وسوسہ آتا ہے، یہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج ایک مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے تو ہماری نمازوں میں ہمیں وساوس آتے ہیں، اس وجہ سے نہ ہم وضو ویسے کرتے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہے، نہ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ تم خناس قسم کے لوگوں کے وساوس سے پناہ مانگو۔ اب ایک آدمی کے دل میں وسوسہ آیا، پتہ نہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں، اب یہ وسوسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔
اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں جب بھی مسلمان فارغ ہو وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، نہ تو شیطان غالب آئے گا نہ اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔